بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضائے نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ کا وضو ہو یا نہیں ہو، یہ مبارک تسبیح آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اس تسبیح کو بدولت انسان کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بے نمازی رہا ساری زندگی تو اس کی قضا نمازی معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ ناظرین، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بابرکت نعمتوں میں سے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز برکات بیٹھے ہوئے ہے، یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے تین دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے، اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے، اس کے قبر کے عذاب کو روک دیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اولاد پر مصیبتیں نہیں آتی، اور اس کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائے۔ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی قضا نمازیں معاف کر دی جاتی ہے، اس کی اولاد کی مصیبتیں دور کرتی جاتی ہے، اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، اور یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے راہ میں تلوار چلانے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کو اور اس کے اولاد کو اور اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بلا شبہ بے شمار پہلو ہیں۔ نبی نو انسان کی ہدایت رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر باہر بقران رکھتا ہے۔ دعوت تبلیغ کے اعتبار سے حضور کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں امتیازی پہلو آپ کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکے میں صادق امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر، تحمل، بردباری، شفقت، رحمت کا طرز عمل کا اختیار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایسا عظیم الشان پہلو ہے جس کے رفعتوں بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سے تکالیفوں کا سامنا کیا، مصائب کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے فرض تبلیغ دین کی ذمہ داری امت میں محمدیہ تک بڑے احسان کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا فرض واجب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی پکڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا عرض جان بنائیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دورہ اسلام کے تلقین بھی فرمائے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود پڑھے گا، اس بندے کی حاجتیں فوراً پوری ہوگی، اللہ اس کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس عظیم ذات پر درود شریف کا بھیجنا
یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز، خوش قسمتی کی بات ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم عطا فرماتا ہے، جو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا، درود پڑھنے والا ان سب مقبول الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بناتے ہیں۔ اے محبوب تم فرما دو لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے سوئے ہوئے عقلوں کو جگایا، اندھے آنکھوں کو روشنی، بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، صراط مستقیم کا گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان، مال، اہل، عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے، جسے مل جائے اس کی دین دنیا سنور جاتی ہے۔ ناظرین، درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلند درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب، دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف عظمت کو بیان فرمایا۔ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، مگر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو سکھلایا تھا۔ درود شریف کی سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، سو آپ نے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو کہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسے مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس پر سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، جہنم سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اس کے اولاد کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، وہ قدم قدم پر کامیابی حاصل کرتی ہے، اس کی قضا نماز معاف ہو جاتی ہے، اس کی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن جہر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا، مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا، میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گیا، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کی درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں، برکتوں کا حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا، مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا، یہاں ان میں سے 40 برکتیں کی ذکر کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں، درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو شخص نصیب
خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نام اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے، جو واحد احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کا اجر پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا، جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہوں۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پلصراط پر آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں بھی ملیں گی۔ نمبر 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24، درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 25، درود شریف پاکیزہ طہارت ہے۔ نمبر 26، درود شریف کی ورث سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28، درود شریف ایک عبادت ہے۔ نمبر 29، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ اعمال میں سے۔ نمبر 30، درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ نمبر 31، درود شریف سے غربت فاقہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 32، زندگی کے تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 33، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 34، درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور کے قریب ہوگا۔ نمبر 35، درود شریف پڑھنے والا خود اس کے نسلیں نفع پائیں گے۔ نمبر 36، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچا گیا۔ نمبر 37، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 29، درود شریف کا ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39، نفع زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوتی ہیں۔ نمبر 42، درود شریف پڑھنے والے لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا افضل عمل ہے۔ نمبر 44، درود شریف دین دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخیرہ اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب، کثیر فوائد مشتمل عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس عمل کے جانب۔ آپ نے کون سی تسبیح کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے کا قبر کا عذاب روک دیا جاتا ہے، جہنم سے نجات مل جاتی ہے، اولاد کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، انسان کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہے، تو یہ درود پاک کی ہی تسبیح کا عمل ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ ساری نفلیں عبادتوں سے افضل ہے۔ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتی۔ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کے آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر پورے دل یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے،
اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ ملے، فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اور میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔ انہوں نے کہا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح درود پاک کی ہے، جو بندہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ جتنی نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیں، تمام نیک اعمال احکامات جو ہم کریں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ باقی جو عبادت کی جاتی ہے ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مقبول ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا ایک نیکی ہے، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دین اسلام دنیا میں پھیلا۔ بحیثیت امتی ہر مسلمان کا دینی ایمانی فریضہ ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود سلام کا تحفہ پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کی فضیلت اہمیت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ اس کے فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں آپ پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ناظرین، روزانہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو 300 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے گھر سے محتاجی دور کر دی جاتی ہے، اللہ اس کے گھر سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جو بیماریوں کے دور کر دیتا ہے، اس کے اولاد سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، عذاب قبر جہنم سے نجات دی جاتی ہے، قضا نمازی معاف ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب دن میں جب جہاں جیسا آپ کو وقت مل جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کم از کم 100 مرتبہ لازمی درود پاک کا عمل کریں۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، عذاب قبر جہنم سے نجات مل جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، زندگی کے تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں،
خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حشر اس کی برکت کا نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کے بات کو سننے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام